بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میری زبان پر حدیث و قرآن رہے. الہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر میرے پیارے اللہ تیری توفیق خاص مل جائے تو خدمت حدیث و قرآن کر جاؤں. میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے
مرشد تے میرا امام عمر ہے بولدا بندا قرآن سی عمر جدوں بول دے بندا قرآن سی عمر دے نام تو کمبدا شیطان سی عمر دے نام تو کمبدا شیطان سی کفر تے بھاری سونا نام عمر ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے اسلام وچ داخل عمر جدوں ہویا سی مکے دا کفر لوگو سارا بڑا رویا سی مکے دا کفر لوگو سارا بڑا رویا سی کفر نو دتی جن نے لگام عمر ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے عدل قائم نظام جدوں ہویا سی کافراں دا جینا پھر حرام ادوں ہویا سی عدل دا سونا قائم نظام جدوں ہویا سی کافراں دا جینا پھر حرام ادوں ہویا سی جدوں کیتا نافذ اسلام عمر ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے مرشد میرا تے امام عمر ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہے اور پوری دنیا دے نظام نو بنان والا ہے پوری دنیا دے نظام نو چلان والا ہے داتا دستگیر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے اللہ رب العزت دی ذات ہے جو خالق کل مالک کل مختار کل حاجت روا ہے داتا ہے دستگیر ہے اس تو بعد ساری کائنات دے سردار نیر بطحا زینت کعبہ مہر تدلہ شیمہ دے ویر بدر منیر رب دے حبیب سراج منیر رسول ہاشمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں سرور کون و مقام پیغمبر آخر الزمان آپ علیہ السلام تے لکھاں کروڑا انگن درود و سلام تو بعد حضرات آج انشاءاللہ اللہ رب العزت دی توفیق دنال 21 جولائی دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دا عنوان بڑا دل نشین اور بڑا بہترین عنوان ٹاپک ہے کہ شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ اس ٹاپک دے اوپر میں تواڈے سامنے انشاءاللہ قرآن پاک دی آیات حدیث مبارکہ اور صحیح بالکل بہترین واقعات رکھاں گا دعا کرے جے اللہ رب العزت منو صحیح اپنی رحمت دے نال عبادت سمجھ کے اللہ تعالیٰ منو جمعہ پڑھان دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے انو اللہ تعالیٰ دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے دوسرے خلیفہ نے اور اللہ رب العزت نے انہوں شان اور انہوں مقام اور انہوں عزت اس قدر عطا کی تھی کہ 1400-1500 سال گزر جان تو بعد آج ہر ممبر تے انہوں دا نام گونج رہا ہے یوں ہی محرم آندہ ہے ہر امام ہر مسجد دا خطیب شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جمعہ پڑھانا اپنے واسطے سعادت سمجھ دے اور ثواب سمجھ کے اور شوق نال اور بڑے پیار نال اور بڑی تیاری کر کے جمعہ پڑھان دے انہاں دا انہا شان ہے انہاں دا انہا مقام ہے حضرات کسے دا نام چرسی لین گے شرابی لین گے ہوٹلان دیا محفلان دے اندر لین گے لیکن سارے صحابہ انہیں شان والے کہ انہاں دا نام لیا جاندہ ہے تے ممبرہ دے لیا جاندہ ہے با وضو لیا جاندہ ہے جمعے دے خطبے دے اندر لیا جاندہ ہے یہ تو ہی تسی اندازہ کر لو کہ انہاں دا شان کنہ ہے انہاں دا مقام کنہ ہے تو اللہ رب العزت دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا خالق کائنات نے قرآن پاک اندر مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا، میرے تے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ دی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ رب العزت دی ساری جماعت کامیاب عزت والی ہے، کامیابی والی ہے۔ حضرات جڑی بات دسنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ، فرمایا جڑے مومن نے صحابہ نے آپس اندر بائی نے، اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت نے، کافراں واسطے بڑے سخت نے، لیکن فرمایا رحماء بینہم، آپس اندر بڑے نرم نے۔ مسلمانوں کی اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ صحاباؤں نے جڑے صبح شام اپنے مالک دے سامنے سجدے کرنے والے، اپنے مالک دا ذکر اذکار کرنے والے، صبح شام اپنے اللہ دے نام دیاں تسبیحاں کرنے والے مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر سارے صحابہ دی زندگی شروع کریے تے حضرات کم از کم میں ایک دن سوچ رہا سی 31 صحابہ دی میں لسٹ بنائی ہے کہ میں انشاءاللہ نے زندگی بیان کرنی تو دا میں ٹائم نوٹ کیتا ہے، کم از کم 1.5 سال دا ٹائم چاہیے ہے۔ اگر سارے صحابہ دی زندگی بیان کریں گے میری تے زندگی ختم ہو جائے گی، اولاداں کتے بیان کر دیاں رہن گیاں، سارے صحابہ اننے شان والے۔ لیکن آج میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھلاں دی لسٹ اندروں، خوشبوواں دی خوشبوواں والی دکان دے اندروں ایک خوشبو ایک پھول دا ذکر کرنا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او خوشبو ہے، اے او پھول ہے جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے منگ کے اللہ رب العزت دے کولوں لے آئے۔ مسلمانوں جڑا بندہ سونا ہوندا ہے ہمیشہ سونی چیز نو پسند کردا ہے، جڑا بندہ امیر ہوندا ہے ہمیشہ مہنگی چیز نو پسند کردا ہے، جڑا بندہ صاف ستھرا ہوندا ہے ہمیشہ صفائی ستھرائی نو پسند کردا ہے، جڑا بندہ دین والا ہوندا ہے ہمیشہ دین نو پسند کردا ہے۔ میرے نبی شان والے منگیا شان والا، میرے نبی سونے منگیا سونا، میرے نبی آلہ منگیا اللہ دے کولوں عمر آلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ لوگ اللہ پاک دا قرآن دس رہا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دے کولوں دعاواں کردے رہے، اللہ دو دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ آؤ لوگو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بنو عدی دے نال انہاں دا تعلق ہے، عام الفیل دے 13 سال تو بعد پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے۔ انہاں دے باپ دا نام خطاب ہے، والدہ دا نام حنتم ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم بخصومیہ دے اندر انہاں دی والدہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رنگ بڑا گورا ہے، گورا رنگ لمبا قد ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہیم و شہیم آدمی نے، یعنی موٹے تازے آدمی نے، بڑے سونے نے، جسم بڑا کھلا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، گھوڑا اپنی سپیٹ اندر دوڑ رہا ہوندا، جمپ مار کے گھوڑے دے اوپر چڑھ جاندے، اس قدر تیز تراز نے، اس قدر جناب زبردست جوان نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکاش دے اندر میلہ لگیا کردا، میلے دے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر جا کے کشتی کریا کردے، پہلے نمبر دے آندے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اننے لمبے جوان نے کہ صحابی رسول گھوڑے تے بیٹھے ہوندے، صحابہ یا گھوڑے تے بیٹھے ہوندے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے تے قد انہاں دے برابر ہوندا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوندے، عام بندہ کھڑا ہوندا تو سیدنا عمر بیٹھے انہاں تو اوپر ہوندے، انہاں لمبا قد سی، ایڈے سونے جوان سی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑا گلا کر کے انہاں دے قدماں دے تھلے رکھیا جاندا، پیراں دے تھلے رکھیا جاندا۔ اس قدر طاقتور نوجوان سن، چمڑے دے اوپر کھڑے ہو جاندے، 7 جوان چمڑا کھچنا چاندے، چمڑا پھٹ جاندا، پیراں تھلوں چمڑا نہ نکلدا، اس قدر طاقت والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے انہاں روب عطا کیتا ہے، انہی کامیابی عطا کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندہ جناب گھوڑے تے جا رہا ہوندا، اے نال پیدل جا رہے ہوندے تو دے تو قد اندر زیادہ ہوندے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ایک بندے نے سوال کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے والد سی خطاب، اے بڑی سخت
سخت طبیعت دے مالک سی، بڑی سخت طبیعت دے مالک سی. بچپن اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں اونٹ چرایا کردے سی، اونٹ چرایا کردے سی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کسی نے سوال کیتا تہاڈی خواہش کی ہے، تہاڈی تمنا کی ہے، تہاڈی چاہت کی ہے؟ لیکن یہ سوال کلمہ پڑھن تو پہلے کیتا. انہاں آکھیا میری خواہش یہ ہے کہ میرے کول کم از کم 100 اونٹ دا ریوڑ ہوئے، میں انہاں نو چراواں، انہاں دی دیکھ بھال کراں، اور میں اونٹنیاں دا دودھ پیواں، میں خیمے بناواں، میں پھر آرام دی زندگی گزاراں، سکون دی زندگی گزاراں. تے جدو اللہ پاک نے دین دی سمجھ عطا فرمائی، قرآن دی سمجھ عطا فرمائی، اسلام دی سمجھ عطا فرمائی، اسے بندے نے پھر سوال کیتا سیدنا عمر جی ہون تواڈی کی خواہش ہے، ہون تواڈی کی تمنا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری خواہش یہ ہے کہ دنیا دے اندر کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جتھے میرے سونے نبی دا دین نہ پہنچ جائے، قرآن نہ پہنچ جائے، حدیث نہ چلی جائے. اس سے بندے نے سوال کیتا سیدنا عمر جی کدی تسی اونٹاں دیاں خواہشاں رکھیاں سی، خیمیاں دیاں خواہشاں رکھیاں سی، دنیا دیاں خواہشاں رکھیاں سی؟ سیدنا عمر فرمان لگے اودوں مینوں دین دی سمجھ کوئی نہیں سی، قرآن دی سمجھ کوئی نہیں سی، اسلام دی سمجھ کوئی نہیں سی. لوگوں ایک نقطہ نوٹ کر لو. پہلا نقطہ ہے اسلام والے نو دین دا سوچنا چاہیے، آخرت دا سوچنا چاہیے، قرآن دا سوچنا چاہیے، حدیث دا سوچنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم ہنس دے سی، خاموش رہن دے سی، بہت کم باتاں کر دے سی، خاموشی زیادہ انہاں دے اندر سی. بول دے سی تے کوئی اچھی بات واسطے بول دے سی، ورنہ خاموش رہن دے سی، زیادہ ہنس دے نہیں سی، فضول بات اندر ٹائم نہیں سی ضائع کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ دے اندروں صحابی سی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں جنت دی بشارت سنائی، اور ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، روایت نمبر 3686 ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے تو بعد کو نبی آنا ہوندا، اگر میرے تو بعد کو نبی بن کے آندا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کے آندے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ مسلمان ہو گئے. بنو عدی قبیلے دی ایک لونڈی سی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی سی، انہاں دی غلام سی مسلمان ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی نو اینا ماریا، مار مار کے تھک گئے تے سیر دے ہو کے بیٹھ گئے. اس وجہ تو ماریا تو مسلمان کیوں ہوئی ہیں؟ اور اس غلام نو کہن لگے، لونڈی نو کہن لگے کہندے میں سیر تے تاں ہٹ گیا کہ میں تینوں مار مار کے تھک چکیا ہاں. اینا ماریا اس وجہ تو کہ تو کلمہ کیوں پڑھیا، اسلام کیوں لے آندا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. لیکن لونڈی اگوں کہن لگے عمر جو مرضی کر لے اسلام نہیں چھڑیا جائے گا، آمنہ دلال نہیں چھڑیا جائے گا، اللہ دے نبی نو نہیں چھڑیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی ہے، تلوار پکڑ کے نکلے نے، نہیں چھڑنا آج آمنہ دلال نو نہیں چھڑنا. ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنے واسطے نکلے، آپ نے صلاۃ والسلام نو دنیا تو مٹان واسطے نکلے کہ آج ختم کر دینا، مٹا دینا. لیکن راستے دے اندر کسی نے دسیا تسی انہاں نو ختم کرن جا رہے ہو، تسی انہاں نو مٹان جا رہے ہو. تہاڈی سسٹر جیڑی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، تہاڈا بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اپنی سسٹر دے گھر چلے گئے، بہنوئی دے گھر چلے گئے، جا کے جناب دیکھے آئے اسلام انہاں دے گھر اندر داخل ہو گیا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے، ظلم کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تھپڑ ماریا، سسٹر دے چہرے اندروں خون نکلیا، ایک واقعے دے مطابق سر دے اندروں خون نکلے آئے. رو رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کلمہ نہیں چھڑنا، میں نبی پاک علیہ السلام نو نہیں چھڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. آخر کارے دے اندر بھی دو باتاں مل دیاں نے. ایک روایت اندر اے آندا کہ قرآن دی آواز انہاں نے سنی، اور دوسری اندر اے آندا انہاں نے اپنی سسٹر نو آکھیا قرآن پڑھ کے سناؤ. انہاں نے اللہ پاک دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے. بلکہ سیدنا عمر فرمان لگے قرآن منو دکھا، میں خود قرآن پڑھاں گا. تے سسٹر کو کی کہن لگی لا یمسہ الا المطہرون، قرآن ہاتھ
لاؤਣ واسطے پاک صاف ہونا ضروری ہے تسی پاک نہیں تسی پلیت جے مشرک جے کافر جے قرآن نو ہاتھ نہ لاؤ سائڈ تے ہو جاؤ کہنے لگے چل تو ہی پڑھ کے سنا دے سسٹر نے اللہ تا قرآن پڑھیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری طٰہٰ دیاں آیتاں جے پہلیاں ہی آیاں سی بہن نے پڑھ کے جدوں بھائی نو سنائیاں سی زیادہ پھر رو پہ داڑی پر گئی ہنجوان دنا رون لگ پے روئی جا رہے نظرہ جو گئیاں مسلمانوں اللہ دی طرفوں ہدایت آ گئی مالک دی طرفوں آواز آ گیا کہ ہن ہدایت مل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے سمجھتا کر دیتی کہنے لگے منو اسلام میں اسلام قبول کرنا نبی پاک علیہ السلام دے کو لے جاؤ بہن کہنے لگی تیرے اعتبار نہیں سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے بہترین کاری قرآن سی اے اس دن سیدنا عمر دے بہن دے گھر اونا دے خامت نو قرآن پڑھان واسطے آئے سی لیکن جدو حضرت عمر نو آندیا دیکھیا اس سائیڈ تے چھپ گئے سن سیدنا عمر نے جو اصرار کیتا میں ہن کلمہ پڑھنے میں اسلام قبول کرنا ہے اے سائیڈ تو نکل کے باہر آئے اور آ کے کہنے لگے عمر تینوں مبارک ہوئے سیدنا عمر فرمان لگے کی وجہ کہنے لگے کچھ دن پہلے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیتی ہے اللہ عمر نو ہدایت دے دے تے لگ دے تینوں اللہ پاک نے ہدایت عطا کر دیتی نبی پاک علیہ السلام دے کول گئے آپ نے السلام دے سامنے گئے کلمہ پڑھ کے اسلام اندر داخل ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی دامن ابن ابی ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دے اندر چھپے نے ہوتے نماز پڑھی جاندی ہوتے قرآن پڑھیا جاندہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ علیہ السلام دے صحابی بن گئے اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی دین دا شعور عطا فرمایا کلمہ پڑھ کے جب واپس آئے نے اللہ اکبر کبیرہ تے سوچن لگ پہ اسلام دا سب تو بڑا دشمن کیڑا ہے جا کے ابو جہل دا دروازہ کھڑکھڑایا ہے ابو جہل باہر آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے ابو جہل سن لے میں مسلمان ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ انہیں غصے نہ دروازہ بند کیتا تو واپس چلا گیا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تو بعد چلے دیکھیا مکے دے اندر ایک بندہ ہے وہ بندہ خبر پھلان اندر بڑا مشہور ہے جدا کام نہیں ہے کہ ماڑی جی خبر لپے تے پورے پنڈ اندر پھلا چڑھ دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے جا کے کہنے لگے دروازہ کھڑکایا باہر آیا کہنے لگے سن لے میں عمر میں خطاب دا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ماں وہ بندہ جناب گلی اندر نکل پیا روڑا پاندہ جا رہا ہے کی کہندہ جا رہا ہے عمر صابی ہو گیا ہے بے دین ہو گیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے چل دے جا رہے کہنے لگے نہیں لوگوں میں بے دین نہیں ہویا بلکہ میں ہون صحیح دین تے آیا اللہ اکبر کبیرہ خاندان نو پتہ چلیا برادری نو پتہ چلیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدو جناب چاچے تایا نو پتہ چلے آئے برادری نو پتہ چلے آئے خونی رشتہ داروں نو پتہ چلے آئے سارے مارن واسطے آگئے لڑائی کرن واسطے آگئے فجر ویلے دی لڑائی شروع ہوئی ہے زور دا ٹائم ہو گیا ہے سیدنا عمر کلے نے برادری ساری ہے اگو لڑی جا رہے جرت نال لڑی جا رہے حتیٰ کہ ساری برادری نو مار کے دھڑایا ہے اور ایک دیوار دنال لگ کے بیٹھ گئے ادھروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے فرمایا اللہ دے نبی جی نے گل دسو آپ نے فرمایا کی گل ہے اللہ دے نبی جی کیا ساڈا دین سچا نہیں آپ نے فرمایا سچا ہے اللہ دے نبی جی کیا قرآن سچا نہیں
آپ نے فرمایا سچا اللہ دے نبی جی کیا تسی اللہ دے سچے نبی نہیں؟ فرمایا عمر میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ فرمایا پھر ڈرنا کس بات دا؟ 39 تو 40 بندے جو مسلمان ہوئے نے، فرمایا پھر ڈر دے کیوں جے؟ نماز پڑھی جائے گی بیت اللہ دے اندر پڑھی جائے گی، عمر تے قوم اے برادری منو مار دیے، مکے والے ظلم کر دے۔ فرمایا نہیں نہیں سونے ہو، آج نماز پڑھاں گے بیت اللہ دے اندر۔ 40 بندے سی، 20 صحابہ دیاں 2 صفاں بنائیاں گئیاں، ایک صف دے امیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، دوسری صف دے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بیت اللہ دے اندر، اور سارے مکے والے انہوں اعلان کیتا مکے والے ہو آج ظہر دی اذان ہوئے گی بیت اللہ دے اندر ہوئے گی، جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہوئے، اپنے بچیاں نو یتیم کرنا ہوئے، اپنے ماں باپ تو وچھڑنا ہوئے، آج آیا جا کے بیت اللہ دے اندر اذان بند کر لوے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اذان پڑھی جائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان شروع کی تھی ہے، سیدنا عمر بار کھڑے نے، کافر ایک دوسرے نہ گلنا پہ کرتے نے، اذان دی آواز آ گئی، کہنے لگے لگتا ہے آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، ورنہ کسی اندر انی جرت نہ سی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے شان نہ دیتا ہے، اللہ پاک نے مقام نہ دیتا ہے، کدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مارن واسطے جا رہے، لیکن جدو اسلام دی سمجھ آئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جمعہ پڑھان واسطے جا رہے، کروں باہر نکلے نے تے صاف ستھرا لباس پہنے ہیں، بڑا پیارا سوٹ پایا ہے، جمعہ واسطے سفید سوٹ پہنے ہیں، نکلے نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدو گھر دے کولوں دی گزرے نے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دے اوپر مرغیاں ذبح کیتیاں گئیاں نے کر گوشت استعمال کرنے واسطے، انہاں دا خون چھت دے اوپر پہ آئے، اوپر پانی ڈولیا گیا ہے، پر نالے تانی خون والا پانی نیچے آیا ہے، تے سیدنا عمر دے کپڑیاں تے پہ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان نہ سنی ذرا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی علیہ السلام نہ محبت سن لیا جے، آپ نال پیار سن لیا جے، جدو کپڑیاں تے خون تے پانی مکس بھی آئے کپڑے سارے خراب ہو گئے، سیدنا عمر نے فوراً حکم دیتا ہے اس پر نالے نو اتار دیتا جائے، انہوں بند کر دیتا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ نے اس پر نالے نو اتار دیتا بند کر دیتا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا امیر المومنین جی اے پرنالا تسی اتار دیتا ہے جی، ایدی وجہ تو میرے کپڑے خراب ہوئے، لیکن امیر المومنین جی ایک گل سن لاؤ، کیڑی گل ہے؟ کہندے گل ہے اے پرنالا اوے جڑا نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال لگایا سی، آپ نے لگایا سی، اگوں تہاڈی مرضی تسی اتار دیتا، مینوں اے دے اندر کوئی اعتراض نہیں۔ جدوں نام سنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا عباس میرے نال آؤ، سیدنا عباس نال چلے، آپ جا کے نیویں ہو کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عباس میری کمر تے چڑھ جا پر نالا لگا دے۔ امیر المومنین جی اسی لگا لینے ہیں، تسی تکلف نہ کرو، کہندے نہیں نہیں، اگر نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں دے نال لگایا سی، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ چلیا، فرمایا اگر سونے نے لگایا ہے پھر مینوں اتنی سزا دے کہ مینوں نیچے میرے اوپر چڑھ کے پرنالے نو لگا تاکہ مینوں سمجھ آ جائے نبی علیہ السلام نے جڑا پرنالا لگا دیتا اتارنا نہیں، کیونکہ آپ دے ہتھاں دے نال لگے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، راج دا تکن حضور دیاں اکھیاں، شانہ والا عمر جرار آ گیا، بان کے اسلام دی مہکار آ گیا، شانہ والا عمر جرار آ گیا۔ اللہ پاک نے عزت تا کی دیئے، جیڑا کدی قتل کرن جا رہے آسی اج پر نالے لوا رہے آئے، بندے نو اپنی کمر تے کھڑے کر کے لوا رہے آئے، اور مسلمانوں شان ویکھے آجے، انہاں دا مقام دیکھے آجے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ پڑھا رہے، خطبہ دے رہے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، سیدنا عمر جی میرا ایک سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہاں کی سوال ہے؟ کہتے میرا سوال ہے کہ چند دن پہلے تسی کپڑے تقسیم کیتے نے، ایک چادر تقسیم کیتی ہے جدا سوٹ نہیں بن سکتا، لیکن تہاڈا سوٹ کس طرح بن گیا؟ ساڈا تے سوٹ بنیا کوئی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑے نہیں کہ تیری جرت کیویں ہوئی مینوں سوال کرن دی؟ نہیں کہنے لگے اس بات کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ میری چادر سی ایک میرے باپ دی چادر سی میں اپنی چادر اپنے ابو جی نو گفٹ کر دیتی ملا کے سوٹ بن گیا ہے مسلمانوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دے کے فوراً اس بات کو آگاہ کیتا پاسے کیتا کہ میں دو نمبری نہیں کیتی اگر رعایا نو لوگاں نو ایک چادر ملی ہے تے منو بھی ایک ملی سی ایک میرے بیٹے دی دونوں دا میرا سوٹ بن گیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ پڑھان واسطے آئے مسلمانہ زندگی پڑھ کے دیکھ ذرا جمعہ پڑھان واسطے آئے تے لیٹ ہو گئے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڑے جے صحابی کہنے لگے عمر اسی تیرے باپ دے ملازم نہیں تیرے باپ دے نوکر نہیں اسی بیٹھے رہیے تسی جمعے واسطے لیٹ آؤ ٹائم نہ آیا کرو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے منبر پہ آیت کھڑے ہو کے فرمان لگے ابو ایوب اللہ تیرا بھلا کرے جب تک تیرے رنگے لوگ موجود رہیں گے میں بھی سمجھ سوچ کے چلاں گا غصہ نہیں کیتا لڑائی نہیں کیتی کہ تسی بولے تو غصے نال کیوں بولے نہیں اگو کہن لگے میرے لیٹ ہون دی وجہ سن لو میرا ایک کوئی سوٹ ہے تو کہ پایا سی سکن اندر لیٹ ہو گئی ہے میں تاں لیٹ آیا ہاں مسلمانوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ مدینے دے اندر کہتا گیا کمی ہو گئی گندم نہیں ملدی آٹا نہیں ملدا کئی چیزاں کھان واسطے نہیں ملدیاں پئیاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی ہے کہنے لگے میں نہ گھی کھانا ہے نہ دودھ پینا ہے نہ گوشت کھانا ہے اگر عوام بھی نہیں کھائے گی میں بھی نہیں کھاواں گا مسلمانوں میں جنہیں میں واقعات بیان کر رہے ہیں بالکل صحیح ترین ایک نمبر واقعات نے کہنے لگے نہ گھی کھانا ہے نہ میں گوشت کھانا ہے نہ میں دودھ پینا ہے تاکہ مینوں پتا چلے کہ غریب عوام دا کی حال ہے اگر میں رج کے کھاواں گا پھر مینوں اس چیز دا احساس نہیں ہوئے گا مینوں اس چیز دا خیال نہیں ہوئے گا سرسوں دا تیل استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دی وجہ تو پیٹ اندر خرابی ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اپنے پیٹ نو مخاطب ہو کے کہنے لگے تو امیر المومنین دا پیٹ ہے تو بادشاہ عمر دا پیٹ ہے لیکن کھانا غریب دے برابر ہی امیر المومنین کھائے گا اے نہیں کہ میں امیر المومنین ہاں تو میں کھانے اپنی مرضی دے کھاندا پھراں میری عوام بھوک دے نال مر جائے اگر قحط سالی دور ہوئے گی چنگا کھاواں گے سارے کھاواں گے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں عبد الرحمن بن نجی بیان کر دے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نے انہوں نے اپنے غلام نے حکم دیتا میرے واسطے دودھ لے گیا انہوں دا غلام دودھ لے کے آیا ہے تے دودھ پیتے تے دودھ دا ٹیسٹ ذرا مختلف ہے اپنے غلام نو کہنے لگے مینوں لگدا ہے اے جڑا تو دودھ لے کے آیا اے دودھ میری اونٹنی دا نہیں اے دودھ کسے اور دی اونٹنی دا لگدا ہے ان دا غلام کہنے لگا جی امیر المومنین جی وجہ ہے بن گئی سی کہ تواڈی اونٹنی نے دودھ اج نہیں دتا تے میں بیت المال دی جڑی اونٹنی سی او دا دودھ لے آیا پریشان ہو گئے تے صحابہ نہ مشورے کرن لگ پے کہ یار میرے کو غلطی نال بیت المال دی اونٹنی دا دودھ پیتا گیا ہے میں پینا نہیں چاہتا میں اپنے جانور دا پینا چاہنا اس قدر اللہ تو ڈرن والے اس قدر عوام دا خیال رکھن والے اس قدر اللہ رب العزت دا ڈر دل دے اندر سے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین پریشان ہون دی ضرورت نہیں اگر تسی دودھ پی لیا تو خیر ہے مسلمانوں میری بات یاد رکھ لو ان اللہ رب العزت کو ڈرن والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات میں گشت کرتے پہلے ایک گھر کے اندر دھواں نکل رہا پتہ کیتا کی معاملہ ہے انہاں کیا معاملہ یہ ہے کہ کھان واسطے چیز کوئی نہیں پتھراں نو ہنڈیا دے اندر ڈال کے اگ جلائی گئی ہے بچیاں نو دھیانے لایا گیا ہے بھی کوئی نہ کوئی شے پک دی پئی ہے مل جاندی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چلے جا کے جناب آٹے دا توڑا لیا سامان لیا اپنے غلام نو کہنے لگے اینو میری کمر تے رکھ دے میری کنڈ تے رکھ دے میری پشت تے رکھ دے غلام
غلام کہنے لگا امیر المومنین میں اٹھا لینا وا میں لے جانا وا سیدنا عمر فرمان لگے اگر تو قیامت دے دن میرا بوجھ اٹھا لویں پھر اے بھی تو اٹھا لے منو اٹھا دے تاکہ میں لے کے جاواں اس قدر اللہ دے کولوں ڈرن والے خود لے کے گئے غریباں دے گھر دے اندر خود چھڈ کے آئے اور مسلمانوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ یمن دے اندروں کپڑا آیا ہے بڑا زیادہ کپڑا آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے انہاں لوگاں دے اندر کپڑا تقسیم کیتا ہے کپڑا ختم ہو گئے تے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سوٹ نہیں ملے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے آئے بڑے زیادہ پریشان ہو گئے کہنے لگے پہلے انہاں نو دینے سی تے پہلے انہاں نو نہیں دیتے گئے پھر یمن اندر خط لے کے لیٹر بھیجیا پیغام بھیجیا ہے کہ بہترین دو سوٹ بھیجو وہ سوٹ منگوا کے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے اس قدرہ پسندر محبت کرنے والے ایک دن نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر اندر اپنے کام بیٹھے نے تینہ دا بیٹا عبداللہ ہے ابو جی میں اندر آنا چاہنا گل کرنا چاہنا اندے ٹائم نہیں وقت نہیں چلا جا انہ دا بیٹا عبداللہ چلا گئے اس تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر دی نظر پہ گئی فرمایا تسی آ جاؤ حضرت حسین کہنے لگے اللہ دے سیدنا امیر المومنین جی میں اس وجہ تو نہیں آیا کہ تواڈے بیٹے نو اجازت نہیں ملی سیدنا عمر رون لگ پہ کہنے لگے حسین تو اوے جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے والے اور میرے بیٹے نالوں میرا زیادہ پیار تیرے نال ہے آپ پسندر صحابہ پسندر پیار کرنے والے محبت کرنے والے اہل بیت نال پیار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے مسلمانوں اس قدر انہاں دا پسندر پیار ہے اس قدر انہاں دی پسندر محبت ہے اس قدر انہاں دا پسندر پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے استاں عطا کیتیاں اللہ پاک نے مقام عطا کیتا ہے اللہ پاک نے عزت دیتی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سیدنا عمر اپنے قریب رکھ دے بڑا انہاں دا خیال کر دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی عمر چھوٹی ہے صحابہ نے کہا تسی انہاں دا خیال بڑا زیادہ کر دے ہو کہندے میں انہاں دا خیال زیادہ تاں کرنا انہاں نو قرآن دا علم زیادہ ہے اسلام دا علم زیادہ ہے حدیث دا علم زیادہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر بیعت رضوان جدوں ہوئی سی نا تے جس درخت دے نیچے ہوئی سی پھر کوئی کئیاں لوگاں دا اے ذہن بن گیا کہ درخت بڑی عزت والا ہے اے دے تھلے جا کے جڑی دعا منگی قبول ہوندی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدوں اس بات دا پتہ چل گیا کہ عقیدے دا مسئلہ بن گیا عقیدے دا مسئلہ بن گیا لوگاں نے سمجھ لیا کہ درخت ہون بڑا شانہ والا ہے کرماں والا ہے ایتھے جڑا منگیا جائے گا اللہ بجائے گا فوراً حکم دیتا درخت نو کٹ دیتا جائے زمین چو کھاڑ دیتا جائے کہنے لگے لوگوں اس درخت دی کوئی شان نہیں جتھے پکارو اللہ اتھے سنے گا داتا ہووے سن والا ہووے وہ نہ کسی دی محبت دا مجبور ہے نہ کسی دے غصے دا مجبور ہے درخت نو پڑھ دیتا گیا کر دیتا گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لوگاں نے دسیا کہ کئیاں لوگاں دا ذہن بن چکے ہے کہ جس جنگ اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جان اور جنگ اندر فتح ہی فتح ہونی کا دے واسطے کہ خالد بن ولید چلے گئے سیدنا عمر نو جدو اس بات دا پتہ چلیا کہنے لگے دا مطلب پھر لوگاں دا اللہ رب العزت تو یقین کم ہو گیا ہے تے خالد بن ولید تے یقین ہو گیا ہے کہ آیا جائے گا تے فتح ملے گی خالد بن ولید نو کہنے لگے تسی جنگ اندر نہیں جانا نماز پڑھو گھر دے اندر رہو تاکہ لوگاں دے عقیدے درست ہو جان اس قدر توحید والے اس قدر اللہ رب العزت دے پیار والے اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے استعطا کی دیاں اللہ پاک نے مقام عطا کیتا ہے کئی مقامات گل کر دینے مشورہ دن دے آسمانہ تو قرآن بن جاندہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے استعطا دیتیاں اللہ پاک نے شانہ دیتیاں اللہ پاک نے مقام دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اکثر فرمایا کر دے سی لوگوں اسلام دے اندر عزت ہے
قرآن دے اندر عزت ہے، اسلام دے اندر عزت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے عزت دیتی، اللہ پاک نے شان دیتا، اللہ پاک نے مقام دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر پڑھائی ہے. صحیح بخاری اندر روایت آندی ہے 3682 نمبر حدیث. نبی پاک نے نماز فجر پڑھائی ہے. آپ فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں ایک خواب آیا ہے. اللہ دے نبی جی کیڑا خواب آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں رات خواب دیکھ کے آئے کہ ایک کھیت ہے دے اندر سبزی بڑی زیادہ لگی ہے تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر بالٹی ہے تو اس کھیت نو پانی لگان لگ پے. سارے کھیت نو پانی نہیں لگیا تے سیدنا ابوبکر صدیق تھک گئے تے بیٹھ گئے. اس تو بعد وہی برتن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر آ گیا. انہوں نے اس کھیت نو پانی لگانا شروع کر دیتا ہے اور تمام کھیت نو چنگی طرح پر چڑھیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ نے آکھا اللہ دے نبی جی دی تعبیر کی ہے. آپ نے فرمایا دی تعبیر ہے کہ میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر بن گئے. انہاں دی زندگی اندر ہر جگہ تے اسلام نہیں جائے گا، انی دیر نو انہاں دی موت دا ٹائم آ جائے گا. اس تو بعد امیر المومنین حضرت عمر بن گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ تے اسلام نو پہنچا کے چھوڑن گے، ہر جگہ تے دین نو پہنچا کے چھوڑن گے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگو جدو انہوں نے مشورہ دیتا ہے مقام ابراہیم دے حوالے دے نال عمرہ کرن واسطے آئے. اللہ دے نبی جی ہے کہ فرمایا مقام ابراہیم اللہ دے نبی جی اتھے دو رکھتا ہونیاں چاہیدیاں نے. جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان نے حجے بولے نے قرآن آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سونےو تواڈے عمر نے مشورہ دیتا ہے قیامت دیاں دیواراں تک اتھے دو رکھتاں پڑھ ہوندیاں رہن گیاں. مسلمانوں کنے مشورے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قرآن بن کے نازل ہویا تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچیا ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، عورتاں واسطے پردہ ہونا چاہیے. فوراً اللہ پاک دے قرآن دی آیتاں آ گئیاں یا ایھا الذین آمنوا. اے آیت پتہ کدوں آئی ہے؟ اس بعض کا نبی علیہ السلام دعوت کر دے سی نا تے مہمان کھانا کھانا آندے تے کھانا کھا کے بیٹھے رہندے. حدیث سے بات کہندی ہے کہ تاڑی کو دعوت کرتا ہے کھانا کھاؤ فارغ ہو کے اپنے میزبان کو اجازت لو تو واپس آ جاؤ. تسی اگر بیٹھ جاؤ گے اودیاں ہور بھی مصروفیات میں پریشان ہوئے گا. ہو سکتا ہوتے اس کے بعد مہمان ہو رانے ہون یا ہوتے کر کوئی کریلو مہمان ہونے انہوں نے ٹائم دینا ہوئے تے بیٹھے رہندے مہمان تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پریشان ہو گئے بھی اے کام ٹھیک نہیں کھانا کھاتا تھے چلے جان. اجے پریشان ہوئے سوچیا کہ جڑا نہیں چاہیے. اللہ دا قرآن آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین. ایمان والے ہو اگر نبی دی اجازت نہ ملے او دے گھر اندر داخل نہ ہویا کرو تے جدوں اجازت مل جائے کھانا کھا لو پھر فوراً چلے جایا کرو تے بیٹھیا نہ کرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ. انہاں دی شان دا تانوں کی دساں اللہ اکبر کبیرہ. جویں روزہ رکھ کے روزے دی حالت اندر بندہ ہم بستری نہیں کر سکتا اسلام دے شروع اندر ایویں روزیاں دیاں راتاں دے اندر بھی بندہ ہم بستری نہیں کر سکتا. اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بڑے سی طاقت والے بڑے سی. رمضان دا مہینے تے رات رمضان روزہ افطار کیتا ہے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بستری ہو گئی تے پریشان ہو گئے کہ ہن کی بنے گا. صبح نماز فجر پڑھنے واسطے آئے پریشان بڑے نے. اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا سونےو اگر میرے عمر کو کم ہو گیا ہے میں قیامت تک اجازت دے چھڈی ہے میں قیامت تک سارے مومنوں اجازت
اجازت دے دیتی اور لوگوں نہ کو غلطی ہو جائے قرآن بن کے آ جائے اللہ رب العزت نے اجازت دے دیتی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ سوچیا شراب حرام ہو جانی چاہیے شراب پی کے پتہ نہیں چلتا نماز اندر کی پڑھ رہے ہیں جامع ترمذی 3049 نمبر حدیث اے مشورہ دیتا ہے گل کیتی اللہ پاک کا قرآن بن کے آ گیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا سونیو شراب بھی حرام ہے سونیو جوا بھی حرام ہے یہ شیطانی کام نے صحابہ واسطے مومنہ واسطے حرام نے ایمان والیاں واسطے حرام نے اور مسلمانوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ بول دے جانتے قرآن بنتا جا رہا ہے کہیں دے جانتے قرآن آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے مشورہ ہون لگ پیا کہ جو خلیفہ کنوں بننا چاہیے آپس اندر مشاورت شروع ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ کہ سیدنا عمر اٹھے سب تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی اس واسطے بیعت کر لئی کہ میں بیعت کرانگا لوگ خود بخود بیعت کر دے جان گے کیونکہ پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور مسلمانوں جڑے لوگ کہیں صحابہ اندر تفرقے آ گئے صحابہ اندر لڑائیاں پہ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ ایسا ہی بخاری دی روایت لے جاؤ انہاں دے سامنے رکھ دیو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ رکھ کے سب تو پہلے جن نے بیعت کی دیو دا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے بھی مشورہ دیتا ہے کہ فوراً بیعت کر لو اللہ اکبر کبیرہ آپس وچ پھل منگو ہار بن گئے کافران لی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھل منگو ہار بن گئے کافران لی ننگی تلوار بن گئے اللہ دے قرآن چ اعلان ہو گئے جڑے جڑے سونے دے غلام ہو گئے اللہ دی سو وقت دے امام ہو گئے امارت خباب ویکھو دتیاں قربانیاں دینے اتو جنہ نے سی واریاں جوانیاں اور مسلمانوں نانو اللہ پاک نے استاں دتیاں اللہ پاک نے کامیابیاں دتیاں اللہ پاک نے کامیابیاں دے نال نوازیا استاں دے نال نوازیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے بیوہ عورتاں دے وظیفے لگائے غریباں دے وظیفے لگائے فوجی چھاؤنیاں بنوائیاں بڑا زیادہ کم کیتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے شان عطا کی تھی انہوں نے اپنے امیر سالار سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیجا فلسطین دی طرف اللہ اکبر کبیرہ انہاں فلسطین اندر جا کے دین دی دعوت دیتی مسجد اقصی دی آزادی دا ٹائم آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے غلام نو نال لے کے جا رہے غلام سواری کر دے تو سیدنا عمر مہاراں پھڑ کے نیچے چل دے پھر سیدنا عمر سواری تے بیٹھ دے غلام نیچے چل رہا ہے تو جدو فلسطین دے قریب گئے نے سیدنا عمر دی نیچے چلن دی باری آ گئی پریشان نہیں ہوئے شرم محسوس نہیں کی تھی پیدل چل دے جا رہے صحیح بخاری اندر 1870 نمبر حدیث ہے سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ملے نے معانقہ کیتا ہے گلے لگ کے ملے نے سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی دیکھ کے پریشان ہو گئے امیر المومنین نے جڑا غلام نسواری تے بٹھا کے پیدل چل آ رہا ہے نیچے چل آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ سیدنا حضرت سعید بن مسیب کہندے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ حج واسطے آئے نے یا عمرے واسطے آئے نے تے ایک حاجی کوڑوں غلطی نال کنکر انہاں دے لگ گئی سر دے اندر سر پھٹ گیا ہے لیکن اس کو غلطی ہوئی سی انہوں کچھ نہیں آکیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کبیرہ ایک جگہ تے چادر بچھائی ہے چادر بچھا کے لیٹ گئے تے
تے لیٹ کے رون لگ پے، اللہ دے کولوں دعا کرن لگ پے تے کہن لگے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میری جسم کمزور ہو گیا، عرشاں والے ربا مینوں اپنے کول لے جا۔ تے صحابہ دوڑے آئے، تکیہ لیا کے سر تھلے رکھے ہے، کہن لگے تکیہ سیر تے لے جاؤں، میں اپنا سر مٹی تے رکھ کے لیٹاں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اللہ رب العزت کو ڈرن والے، اس قدر مالک دے سامنے رون والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر دی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے۔ سیدہ حفصہ بیان کرنے گیاں میرے ابو جی تسی دعا کر دیو اللہ مینوں شہادت دے دے۔ ابو جی اگر شہادت لینی ہے پھر بارڈر تے چلے جاؤ، لڑائی واسطے چلے جاؤ، تو انہوں مدینے اندر کے میں شہادت ملے گی۔ سیدنا عمر فرمان لگے بیٹی ٹینشن نہ لے، میرا اللہ دعاواں قبول کرنے والا، مینوں شہادت دے گا، مدینے دے اندر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی ہوا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر شاہانہ ہونا چاہیدا، سونے دا ہوٹایوں پر ترانہ ہونا چاہیدا۔ دعا میں ہوئی کر دے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ شہادت دی موت دئی شہر مدینہ دے اندر دئی، کیونکہ لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماندے نے جڑا شہر مدینہ اندر فوت ہوئے گا میں قیامت نو دی سفارش کراں گا۔ تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب آیا سی، خواب اندر انہوں نے کی دیکھیا ہے کہ ایک مرغا چوچا خواب اندر آیا ہے، اس مرغے نے آ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ ٹھونگے مارے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تعبیر کروائی۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا، انہوں نے تعبیر کی تھی امیر المومنین جی ایک اجمی بندہ آئے گا تو انہوں شہید کرے گا، 3 وار کرے گا، 3 دفعہ تو انہوں خنجر مارے گا یا تلوار مارے گا۔ یہ دی تعبیریں ہیں کہ تواڈی موت دا ٹائم بالکل قریب ہے، تواڈی شہادت دا ٹائم بالکل قریب ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھانی شروع کی تھی ہے، یکم محرم میں نماز پڑھاندے پہنے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ یوسف شروع کر لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نماز فجر اندر سورہ یوسف پڑھیا کرتے سی تے پوری پڑھیا کرتے سی۔ تے جاؤ 12واں پارہ کھول لو، ادھے پارے تو زیادہ ہے سورہ یوسف۔ اتنی لمبی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی جماعت کرایا کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی فجر دی نماز لمبی پڑھاندے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے، سورہ یوسف پڑھ رہے، اور پڑھ دیا ایسے آیت پہ پہنچے باب عزت عینا من الحزن فہو کظیم۔ جدو سیدنا یعقوب علیہ السلام رو کے کہہ رہے سی، غم در غم میں ٹینشن آئیاں رو رہے، ایتھے واقعہ بیان ہو رہا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پڑھی جا رہے تے رون لگ پے۔ اینا روئے نے کہ آخری صف تک پیچھے صحابہ بھی رون لگ پے، کیونکہ سارے قرآن دے ترجمے نو سمجھن والے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کمپلیٹ کی ہے، رکوے گئے نے، ابو لؤلؤ مجوسی نکلے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں اپنا جڑا خنجر سے انہوں زہر دیتا ہے، 3 دفعہ خنجر مارے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیڑ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، 3 ضربان لگیاں نے، گر گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدو گرے پینے نے، جدو گرے نے تو آیت پڑھ دے پینے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، پیٹ اندر خنجر باج رہے ہے، زبان تے اللہ دا نام چل رہا ہے، اے ہوئی آیت پڑھ دے پینے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ منو میرا اللہ کافی ہے، میں دے تے توکل کرنا،
عرشاں دا رب ہے۔ ایک منٹ ایتھے رکو تانوں پیچھے لے چلیے۔ پچھلے جمعے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدوں شہادت ہوئی سی او بھی اے پڑھ رہے سی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مینوں میرا اللہ کافی ہے۔ سیدنا عمر دا آخری ٹائم او بھی پڑھ دے پے نے حسبی اللہ، مینوں میرا اللہ کافی ہے۔ او یار صحابہ دی موت دیکھ، صحابہ دی زندگی دے آخری دن دیکھ، صحابہ دی موت دا ٹائم دیکھ، جدوں دنیا تو جا رہے ادوں بھی یہ گل کہہ رہے مینوں میرا اللہ کافی۔ ایویں جملے زبان تے نہیں آ جاندے حضرات، موت دی تے تکلیف ہی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے پے اللہ اکبر کبیرہ پڑھ کے پیچھے کر دیتا گیا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کمپلیٹ کرائی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر لے آندا گیا ہے۔ امیر المومنین نے جناب گھر دے اندر آئے اور آ کے کہنے لگے مینوں اے دسو کہ نماز فجر دا ٹائم گزر گیا یا نہیں۔ فوراً بیماری دی حالت اندر نماز نو کمپلیٹ کیتا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے رشتہ داراں دے چھوٹے چھوٹے بچے بلائے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بلا کے بچے روندے گھر اندر آئے۔ امیر المومنین نے سر تے ہاتھ پھیرے ہے، بچیاں نال بڑا پیار کیتا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا کہ میرے تے وار کنے کیتا، مینوں خنجر کنے ماریا۔ مسلمانوں جس ٹائم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر بجیا ہے، صحابہ کندے نہ کندہ ملا کے کھڑے سی، قدم نہ قدم ملا کے اس قدر کھڑے سی کہ وہ واپس جاندہ ہویا کئی صحابہ تے وار کر کے گیا ہے، کیونکہ اتنا اس کو واپس نہیں جا ہویا، باہر نہیں نکل ہویا۔ اور جدوں انہیں واپس دوڑ دیا ویکھیا صحابہ میرے پیچھے آ گئے، میں پکڑیا جانا ہے، انہیں اپنے آپ پہ خنجر ماریا تے واسلے جہنم ہو گیا۔ تے نکتے دی گل ذہن اندر رکھ لے، جن نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کیتا اپنے آپ نو مار کے آپ پہ مر گیا ہے، واسلے جہنم ہو گیا ہے۔ صحابہ دا بغض جدے دل اندر ہوئے گا اپنے آپ نو آپ پہ مار مار کے مر جائے گا، اپنے آپ پہ تھپڑ مارتا رہے گا۔ صحابہ عزت والے نے، صحابہ شان والے نے، صحابہ مقام والے۔ سیدنا عمر نو دسیا گیا سونےو تواڈے تے جن نے حملہ کیتا کافر ہے، ابو لولو مجوسی ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں دنیا تو جا رہا تے میں ایک گندے بندے دے ہتھوں میں اتوار ہویا ہے، کسے مسلمان نے منو نہیں ماریا، کسے مومن نے نہیں ماریا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو آکھیا ہے میرے بیٹے جاؤ تے جا کے سیدہ عائشہ کو اجازت لے کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر ہے تے نال قبر دی جگہ سیدہ عائشہ نے اپنی رکھی سی۔ فرمایا اجازت لے کے آؤ، اگر اجازت مل جائے تو میری بھی قبر اتھے بن جائے۔ سیدنا عبداللہ گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازتاں دے دیتیاں۔ سیدنا عمر فرمان لگے میرے بیٹے جدو میں شہید ہو جاواں میری میت کھڑے آ جائے تو سیدہ عائشہ کو رکھ کے اجازت دوبارہ ایک دفعہ لے آ جائے، مینوں پھر اتھے جا کے دفن کرے آ جائے۔ پھر اجازت دوبارہ لئی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اجازت دوبارہ لئی گئی اور جا کے اتھے دفن کر دیتا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رون لگ پہ تے کہنے لگے میں اکثر نبی پاک علیہ السلام کو سنیا کرتا سی، میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے۔ سیدنا علی فرمان دے مینوں پہلے ہی پتا سی کہ لیٹن گے تینوں شہزادے کٹھے لیٹن گے، دنیا دے اندر بھی کٹھے رہے، چلتے بھی کٹھے رہے، بیٹھتے بھی کٹھے رہے، لیٹ بھی کٹھے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری 3700 نمبر روایت ہے، انہاں نوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدہ عائشہ دی اجازت نال آپ دے نال دفن کر دیتا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کر دیاں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک تے جاندی تے میں بغیر پردے تو جاندی کیونکہ میرے خامد نبی پاک دفن سی، نال میرے بابا ابو بکر دفن سی، لیکن جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے میں قبر تے بھی جاندی تے پردہ کر کے جاندی۔ کس وجہ تو کہ مینوں عمر دی غیرت یاد آ جاندی کہ پردے دیاں ایتاں ہی انہاں دے مشورے نال نازل ہوئیاں نے، عورت دی عزت ہی انہاں دے مشورے نال بڑی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک دن نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تے گئے معراج دی رات، آپ نے ویکھیا کہ محل بڑا سونا ہے، بنگلہ بڑا سونا ہے۔ آپ نے لمن حاضل قصر، اے بنگلہ کہہ رہے
اگو آواز آئی لِرَجُلٌ مِّنَ الْعَرَبِ سونے عربی نوجوان دا آپ نے فرمایا آنا من العرب میں بھی عربی ہوں کہ میرا تو نہیں فرمایا سونیوں تو اڈے کیا کہنے اے تو اڈے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل ہے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کیتا ہے میں محل اندر وڑ کے دیکھ لما داخل ہو جما داخل ہونے لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حور ہے انہاں دی بیوی جڑی جنت اندر بننی سی وضو کر دی پئی ہے تے نبی پاک فرمان دے عمر یار منو غیرت تیری یاد آ گئی میں اتوں واپس آ گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے امیر المومنین اللہ دے نبی جی تسی کس واسطے پریشان ہوئے تسی کیوں واپس آئے میں توڑے بارے اس طرح دی سوچ نہیں رکھ سکتا حضرات صحابہ دے آپس اندر پیار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے حضرات تسی کہو نا تو میں قرآن پڑھ کے اللہ دی قسم چو کے کہہ دینا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے اور جیڑا انہاں دے جنتی ہون اندر شک کردہ پکا حرامدہ ہو سکتا ہے وہ جنتی خود نہیں ہو سکتا یہ سارے جنتی نے یہ سارے جنتی نے یہ میں تو انہوں دلیل دینا اللہ دا قرآن کھول لو اللہ دا قرآن کھول لو سورہ تحریم کھول لو وہ دے اندر پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار اندر آئے اور اے گالی یاد رکھیا جائے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار اندر آئے تو سیدہ حفصہ دے کار نبی پاک دی اس دن ڈیوٹی سی تے سیدہ حفصہ کار اندر نہیں سی تے نبی پاک آئے تے ہوتے ایک سیدہ ماریہ سی سیدہ ماریہ اے نبی علیہ السلام دی لونڈی سی اور انہاں دے اندروں ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہویا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی ماریہ نہ گلاں کردے پے تو سیدہ حفصہ آ گئیاں ہن ویکھیا جے میں تانوں ثابت کر دے دنا قرآن دے اندروں صحابہ جنتی اور پہلے خلافت دے حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ آگے کہنے لگی اللہ دے نبی جی ایک ہی مسئلہ ہے واری میری تے کر میرا تے اے ماریا کی لین آئی ہے نبی پاک فرمان دے حفصہ خاموش ہو جا میں تنوں ایک گل دسنا میری بات یاد رکھ لے تینوں کچھ نہ کہے سیدہ ماریا کتیا چلیاں گئیاں نبی پاک نے فرمایا حفصہ منو اللہ رب العزت نے دسے کہ سونے ہوں جدو تسی دنیا تو چلے جاؤ گے تو آٹے مسئلے دے وارث ابو بکر صدیق بن گئے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہون گے تے دوسرے خلیفہ حفصہ تیرے ابو سیدنا عمر ہون گے نبی پاک نے اپنی زبان میں گل جدو دسی تے سیدہ حفصہ کو ریا نہ گیا امہات المومنین جنتی عورتاں دی سردار ساڈی امی جانے ریا نہ گیا کس واسطے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدہ عائشہ دے ابو نے تے سیدہ عائشہ نے جا کے دس دیتا عائشہ جی پہلے خلیفہ تیرے ابو تے دوسرے خلیفہ میرے ابو جدو ایک گل دسی تے آسمانہ تو وحی آ گئی اللہ دا قرآن آ گیا مال کے کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا سونے تسی کو گل دسی اپنی بیوی نو اللہ جی دسی سی فرمایا انہیں اگے دس دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام واپس آئے فرمایا حفصہ گل دس دیو اللہ دے نبی جی تو انہوں کنے دسیا فرمایا منو میرے اللہ نے دسیا ہے میرے مالک نے دسیا ہے مسلمانوں سورہ تحریم کھول لو نبی پاک علیہ السلام دی زبان ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ کہہ رہے سونے ہو جدو تسی دنیا تو آؤ گے پہلا خلیفہ ابو بکر نو بنا کے دوسرا خلیفہ میں عمر نو بنا مانگا حضرات پتہ چلیا زبان اللہ رب العزت دی اگو زبان نبی پاک دی اگو اللہ دا قرآن ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد دین دے وارث مسئلے دے وارث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو بعد عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات آجا کیا جاندہ ہے کہ پہلے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے سی مسلمانہ قرآن پڑھ میرے نبی دا فرمان پڑھ اے ترتیب آسمانہ تو آئی ہے مالک دے کوڑوں آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اصحاب نبی دے پیارے نے جنتی سارے دے سارے نے کی شان دسائیں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دسائیں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جڑی بیٹی صدیق اکبر دیئے
جے شوہر نبی پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان دساں بلال